جی ناظرین، اسی معاملے پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے مفتی شاہد عبید صاحب موجود ہیں جامعہ اشرفیہ سے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب پر یہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور جو ملزم پکڑا گیا ہے، اس کا یہ کہنا ہے، جو اس نے پہلی ویڈیو آئی کہ ادھر سے اذان ہو رہی تھی اور ادھر انہوں نے ڈیک وغیرہ چلایا ہوا تھا اور اس وجہ سے آ کے میں نے حملہ کیا، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ سیریس وہ ریزرویشنز ہیں کہ جس کی وجہ سے اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کسی شخص کو انفرادی طور پر کسی کو اجازت ہے اسلام کی طرف سے کہ وہ کوئی خود ہی فیصلہ کر لے، جزا و سزا کا نظام وہ خود ہی کر لے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا، اللہ تعالیٰ کو بہت جزا عطا فرمائے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اگر آپ کا سوال یہ شرعی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے ہے تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو بھی کوئی معاملہ ہو یا کسی پر کسی قسم کا کوئی الزام ہو تو وہ معاملہ جائے آپ کی عدالت میں، جج صاحب کے پاس جائے، قاضی کے پاس جائے، قاضی اس معاملے کی اچھے طریقے سے چھان بین کرے، پھر اس کے بعد اگر کوئی جرم کسی قسم کا ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے مطابق جو سزا ہے وہ قاضی کا کام اور جج کا کام ہے دینا۔ ٹھیک ہے، اس کو کاہے کے لیے بٹھایا ہوا ہے اور اس کو کاہے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اسی مقصد کے لیے تو مقرر کیا گیا ہے۔ ہر شخص کے لیے بالکل یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ خود ہی سے کوئی اس طرح کا فیصلہ کرے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر عمل درآمد بھی شروع کر دے۔ شرعی طور پر یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس طرح تو بہت زیادہ ایک افراتفری اور انتشار پھیل جائے گا اور معاشرے میں بڑا بگاڑ آ جائے گا۔ ہر شخص پھر وہ کیا کرے گا، وہ کہے گا جی کہ اس فلاں شخص نے یہ فلاں غلطی کی تھی یا فلاں جرم کیا تھا، میرے سے برداشت نہیں ہوا، لہٰذا میں نے یہ والا معاملہ کر دیا ہے۔ شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ معاملہ کورٹ میں جانا چاہیے، کسی کا بھی ہو، بھلے یہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی ہو۔ پھر اگر جج صاحب کے سامنے جا کر وہ پورا پائے ثبوت تک بھی وہ جرم اگر کوئی پہنچ جاتا ہے، پھر جج معاملے کی تحقیق کر کے جو اس کے مناسب سزا وہ بنتی ہو یا نہ بنتی ہو وہ اس کا پھر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ پاکستان جو ہے ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ ہمارے ہاں جو حکومت ہے وہ بھی مسلمان ہیں ہمارے حاکم، تو کیا ایک فرد کے لیے اسلامی معاشرے میں کس قدر اسلام اس چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ اپنے جو ریاستی حکماں ہیں ان کی تابع کی جائے؟ جی، اس سلسلے میں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے اور یہ اسلام کے نام پر بنا ہے۔ تو نعرہ کیا لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر یہ ملک بنا ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ والا نظام ہم صحیح طریقے سے یہاں نافذ نہیں کر سکے۔ ہم اس ترتیب کے مطابق اپنے معاملات پورے طریقے سے نہیں چلا پائے، اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو معاشرے کے اندر بگاڑ اور افراتفری ہے، اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمارے بڑوں نے، ہمارے پیاروں نے، بزرگوں نے اپنی جانوں کے، عزتوں کے نذرانے پیش کیے تھے کہ ملک ہوگا، اسلامی نظام ہوگا، اس کے مطابق چلیں گے، وہ معاملہ صحیح طریقے سے نہ ہو سکا۔ باقی یہ کہ ایک مسلمان کے لیے یا ایک شہری کے لیے، اس ملک کے باشندے کے لیے جو شریعت کے مطابق معاملات چل رہے ہیں اس کی پیروی کرنا اور اس کو ماننا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ خود سے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، وہ کوئی اپنے ذہن میں کوئی بات بٹھا کر کہ چونکہ یہ بات غلط ہو رہی ہے اور اس غلط بات کا بھلے وہ سزا بنتی ہے یا نہیں بنتی، فرض کر لیں اگر اس کی وہ سزا بنتی بھی ہے تو یہ خود سے فیصلہ کر کے سزا نہیں دے سکتا انفرادی طور پر۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ عدالت جائے
اور ادھر سے جب فیصلہ ہو تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ عدالت اس سزا کے اوپر عمل درآمد کرائے گی۔ آپ کی برکت سے اب میں درخواست کروں گا کہ ہمارے یہ جو قوانین ہیں، ہمارے جو ادھر صاحبان ہیں، یہ جو پورا نظام ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اس قوانین کو ایک خالی قانون کی حد تک نہ رکھیں، ایک تو اس کو پورا اسلام کے مطابق ہم ڈھالیں، پھر جو فیصلے ہوں اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو، مجرموں کو سزا بھی ملے۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ جب اچھے طریقے سے انصاف ملے گا تو پھر معاشرے میں بگاڑ نہیں ہوگا۔ ہر شخص یہ سوچے گا کہ یار چلو یہ جو معاملہ ہے میں عدالت لے جاتا ہوں تو انشاءاللہ وہاں تو مجھے عدالت سے انصاف تو ملے گا ہی ملے گا۔ تو پھر یہ جو خود سے ترتیبیں بنتی ہیں ہمارے ہاں، جیسے مثالوں کو وراثت نہیں دے رہا، کسی نے قبضہ کر لیا ہے، یہ پھر کوئی اور معاملہ ہو گیا، ہم دیکھتے ہیں خود ہی قتل و غارت شروع ہو گئی ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے جائیں گے، زندگیاں گزر جائیں گی، فیصلے نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنے سسٹم کو بھی دیکھنا چاہیے، انصاف اور فوری انصاف، جلدی انصاف، اس کا بھی کوئی نظم ہونا چاہیے۔ اچھا، ریاست کے شہریوں کو اپنے حکمرانوں کی ان کی جو کہیں یا جیسے اسٹیٹ کو اجازت ہے کہ وہ جہاد کا حکم دے سکتی ہے، کیا ایسا ہے؟ ریاست کے کیا ریاست جہاد کے لیے الو کر سکتی ہے؟ دیکھیں، آپ کے جو حکمران ہوتے ہیں وہ کاہے کے لیے ہوتے ہیں؟ اسی مقصد کے لیے تو ہوتے ہیں۔ وہ اگر جو بھی شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کوئی اگر معاملہ کرتے ہیں تو شرعی طور پر اس کی گنجائش ہے، لیکن وہ اگر مناسب سمجھتے ہیں۔ جی، اور یہ ان کی اگر وہ جہاد کو الو کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قابل ہیں، وہ اس کیپیسٹی میں ہیں کہ شہریوں کو ان کی تابع داری کرنی چاہیے، ایسا؟ جی بالکل، وہ تو دیکھیں سچویشن کے لحاظ سے بات ہوتی ہے، ابھی تو ہمیں نہیں پتا کہ سچویشن کیا ہے۔ یہ تو ویسے ہی آپ نے ایک مطلق سا سوال کر لیا، تو ویسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کر دیا کہ ریاست اگر مناسب سمجھتی ہے کہ مثال کے طور پر ہمارا یہ پاکستان جو ہمارے بزرگوں نے لاکھوں جانوں اور عزتوں کی قربانی دے کر بنایا گیا، اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے بعض علماء کہتے تھے یہ پاکستان نہیں بنا، یہ ایک مسجد بن گئی ہے۔ اب اس کی حفاظت ایسے ضروری ہے جیسے مسجد کی حفاظت ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اگر اس مسجد کے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی ہے اور پھر ظاہر ہے کہ پھر تو، اور ریاست یہ کہتی ہے تو پھر تو ہر مسلمان کو اپنی ہمت کے مطابق اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ ریاست اگر کہتی ہے ایسے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اپنی مالی جانی جیسے بھی ایک ترتیب بن سکتی ہو، اپنی ہمت اور کیپیسٹی کے مطابق اس کو پوری اس مسجد کی حفاظت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام میں جو مذہبی منافرت ہے اس کی کتنی گنجائش ہے؟ دیکھیں، اسلام میں مذہبی منافرت تو ہے ہی نہیں، منافرت نہیں ہے اسلام میں۔ منافرت تو ہماری یہ یعنی سمجھیں کہ اسلام کی احکام سے یا اس کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ ٹھیک بات۔ اسلام کا تو مطلب ہی، اسلام بنا ہی سلامتی سے ہے، اس کا مطلب ہی سلامتی ہے، اور اگر آپ ایمان لے لیں تو ایمان بنا ہے امن سے، تو امن اور سلامتی یہ ہے اسلام، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، نہ فساد۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے فرقے نہ ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دین کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ جب ہم لڑتے ہیں آپس میں اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے وہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ مسلمان جب آپس میں ان میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور منافرت اور اس قسم کے معاملات شروع ہوتے ہیں، پھر یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان کی ہوا ہی نکل جاتی ہے، پھر دشمن کے لیے بڑی سہولت ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اس وقت آپ مذہب کو چھوڑیں، مذہب تو پیچھے چلا گیا، اب سیاسی منافرت کو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح عروج کے اوپر پہنچی ہوئی ہے جی، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا ملک جو ہے وہ کتنا کمزور ہو رہا ہے۔
اور آپ کی کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہی کیونکہ استحکام ہی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہونے لگا، پرسوں کیا ہونے لگا ہے. تو یہ جو کشمکش چل رہی ہے اس وقت یہ سیاسی کشمکش چل رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ایک بھی بنا دے اور نیک بھی بنا دے. جو اتنی بڑی نعمت اور دولت ہمارے پیاروں نے قربانیاں دے کر ہمیں دی تھی، تو ہمیں بھی اور ان سیاستدانوں کو، علماء کو، ان فوجیوں کو اور ان جتنے بھی یہ ہمارے اینکر ہیں اور جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، ان سب کو مل جل کر اس کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بھی بنے، نیک بھی بنے. یہ اگر کشمکش ایسے ہی چلتی رہی، سیاسی کبھی تو وہ سیاسی لحاظ سے پچھاڑ ڈال دیتے ہیں اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مذہبی لحاظ سے ڈال دیتے ہیں. کوئی ایسی باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ترتیبیں چل جاتی ہیں. یہ نہیں میں کہتا کہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اختلاف تو صحابہ کے دور میں بھی ہوتا تھا لیکن وہ دلیل کی بنیاد پر ہوتا تھا. اوکے، میرا مطلب ہے کہ میری رائے یہ ہے اور اس کی دلیل یہ ہے، قرآن حدیث ہے. دوسرے صحابی میری رائے یہ ہے اور اس کی دلیل یہ ہے. ایک مہذب انداز میں، شائستہ انداز میں اپنی دلیل کی بنیاد پر اختلاف ہوتا تھا، لیکن یہ منافرت نہیں ہوتی تھی. یہ سمجھیں یہ فساد نہیں ہوتا تھا، یہ جھگڑے نہیں ہوتے تھے، ڈنڈے نہیں ہوتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کوئی صحابی رفع دین کر رہا، کوئی نہیں کر رہا، کوئی دوسرے معاملات کر رہا ہے، کوئی آمین اونچی کہہ رہا ہے، کوئی آہستہ کہہ رہا ہے. لیکن یہ تھوڑی ہوتا تھا کہ وہ ڈنڈے لے کر آ رہے ہیں اور اس طرح کے جھگڑے شروع ہو جائیں اور ان معاملات کو لے کر فساد شروع ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا تھا کیونکہ اسلام ہے ہی سلامتی سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انتشار کی اور فساد کی بات کر رہا ہے وہ اسلام سے دور ہے، وہ اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکا. اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے.